السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر آیت نمبر 16 ہے سورہ تغابن کی، اور 15 آیت نمبر 15 سورہ تغابن کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اولاد بھی آزمائش، مال بھی آزمائش۔ اللہ اولاد کے ذریعے سے کیسے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہم اس اولاد کی کام کاج میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، اس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اولاد کو بڑا کرتا ہے تو اولاد کو بڑا کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ اولاد کے رویوں سے ہمیں آزماتا ہے کہ آیا کہ ہم اولاد کے اس رویے کی وجہ سے صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کر جاتے ہیں، یا پھر ہم دنیا کے اندر ہی آہوزاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے اولاد اور مال دونوں ہی کے اندر سراسر یہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر مکمل طور پر عمل کرو، اس لیے کہ صرف سن لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر اطاعت کرنا بھی لازم ہے۔ پھر سننے کے بعد اطاعت کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو انسان کے دل سے وہ جو محبت ہے مال کی وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب انسان صدقات کرتا ہے تو انسان جب اپنے ہاتھ سے مال نکالتا ہے تو اس مال کے نکالنے کی بدولت انسان کے دل میں وہ جو بہت زیادہ محبت ہے دولت کی وہ کم ہو جاتی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وہ جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے، یعنی جس انسان کے دل میں وہ جو نفس کے اندر وہ محبت مال کی ہے جو اس سے محفوظ ہو گیا، یقیناً وہی انسان کامیاب ہے، کیونکہ انسان اگر جب مال کی محبت میں پڑ جاتا ہے تو یقیناً انسان ہر طرح سے مال کو کمانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے اخلاص، اچھی نیت سے، اور ہمیشہ اچھا مال اور طیب مال یعنی حلال مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ تمہارے لیے بڑھا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تمہارے اس صدقہ کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ صدقہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، صدقہ کر لیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ کا کیا ہوا ایک پینی بھی وہ کئی گنا وہ ان کروڑوں کے دیے ہوئے صدقے سے کئی گنا بہتر ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا، کیونکہ آپ نے جو اپنے ہاتھ سے خرچ کیا اس میں آپ نے اپنے نفس کو مارا، اپنی خواہشات کو مارا، ان کو دبا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے اور وہ بڑا ہی بردبار ہے، یعنی اپنے اطاعت گزاروں کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بردبار ہے کہ فوراً مواخذہ نہیں کر دیتا، فوراً پکڑ نہیں کر لیتا، بلکہ تمہیں وقت دیتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، اور اس کے اندر بڑے اہم ترین احکامات ہیں طلاق کے بارے میں، جس کی 12 آیات ہیں اور 2 ہی رکوع ہیں۔ آغاز کرتے ہیں
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی امت سے کہو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ کی شرف اور ان کے مرتبے کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم تمام امت کو دیا جا رہا ہے، لیڈر ہیں ان کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ خطاب، یہ بات ساری امت کو کی جا رہی ہے۔ اے نبی اپنی امت سے کہو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو۔ اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا گیا ہے۔ لِعِدَّتِهِنَّ میں لام جو ہے یہاں پر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عدت کے آغاز میں طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، عدت کے آغاز کے دن میں، یعنی سٹارٹنگ میں ڈیز میں، تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو، یعنی کہ you don't have any relationship with your wife, then give her divorce without doing that. حالت الطہر اس کی عدت کا آغاز ہے۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر کیوں حکم دیا گیا، تاکہ اس کے بھی چانسز کم ہوں کہ عورت جو ہے وہ حاملہ تو نہیں ہو گئی، اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ اس کے بغیر طلاق دو۔ حالت الطہر اس کی عدت کا آغاز ہے، یعنی پہلی طلاق دی اسی وقت اس کی عدت کا آغاز ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اس کو فقہ طلاق، جو فقہ ہیں وہ طلاق بدعین سے اور پہلے صحیح طریقے کو سنت سے تعبیر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو بدعت میں کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کی تائید حدیث میں نہیں آئی، طلاق ہو تو جائے گی لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ حکم دیا کہ حالت طہر میں طلاق دینا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا اور اسی آیت کو بیان کیا۔ تاہم حیض میں دی گئی طلاق بھی باوجود بدعی ہونے کے واقع ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ وہ طلاق نہیں ہوگی، غلط طریقہ ضرور ہے لیکن وہ طلاق ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور عدت کا حساب رکھو، یعنی یعنی اس کی ابتدا اور انتہا کا خیال رکھو کہ وہ کون سی عدت کے دن شروع ہوئی، اور اس کی ابتدا اور انتہا کا خیال رکھو تاکہ عورت اس کے بعد نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح کر سکے، یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو تو پہلی اور دوسری طلاق کی صورت میں تو عدت کے اندر اندر ہی رجوع کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے اس سے ڈرتے رہو، اور نہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو۔ کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ان کو گھروں سے نہ نکالو، یعنی عدت کے دوران خود، جب عدت ابھی طلاق دی ہے انہیں، اب ان عورتوں کو، یعنی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے فوراً نہ نکال دو، بلکہ عدت تک اسے گھر میں ہی رہنے دو، اور اس وقت تک رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابھی طلاق ہوتی نہیں، عورت کو پہلے ہی گھر سے نکال دیا جاتا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے تم ڈرتے رہو، اس لیے اللہ نے کہا ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ کی حدود سے باہر نہ نکلو، نہ تم ان کے گھروں سے، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو۔ ابھی عورتوں کے بھی گھر ہیں، ولا یخرجنا، اچھا پہلے کیا کہا؟ لا تخرجوہن من بیوتہن، ابھی یہ گھر ان عورتوں کے بھی ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، من بیوتہن، اللہ نے عورتوں کی یہ گھر بنائے، یہ شوہر کے جو گھر ہیں یہ عورتوں کے گھر ہیں، اور شوہر کیا کہتے ہیں؟ چلو جی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تخرجوہن، تم نہ نکالو ان کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، یہ بھی عورتوں کے بھی گھر ہیں، ان بیویوں کے بھی گھر ہیں، آپ ہی مرد ہی وارث نہیں ہیں ساری ساری چیزوں کے۔ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ وہ خود نکلیں، عورتوں کو بھی کہہ دیا، یعنی عدت کے دوران خود عورت بھی گھر سے باہر نکلنے سے احتراز کرے، باہر نہ جائے، تاکہ وہ گھر کے اندر رہے عدت کے دوران، تو ممکن ہے کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے، جب سب کو چھوڑ چھاڑ کے گھر کے اندر رہے گی تو ممکن ہے کہ اس کا دل واپس پلٹ آئے شوہر کی طرف،
اب ہوتا کیا ہے کہ عورت اگر گھر کے اندر بھی رہے تو فون پہ سارے جہان کے ساتھ وہ اس کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، 10,000 جگہوں سے مشورے مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو تھوڑی سی نرمی بھی آتی ہے وہ نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور واپس پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے، یعنی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، یا بد زبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو۔ دونوں صورتوں میں اس کا اخراج جائز ہے، یعنی کہ اس صورت میں عورت کو گھر سے نکال سکتے ہیں، یعنی کہ عدت کے دوران ہی، عدت ابھی شروع ہوئی ہے تو تب بھی اس کو گھر سے نکال سکتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورت اگر اچھی ہو بھی تو تب بھی اس کو اگر طلاق ہو جائے، طلاق کا دھبا لگ جائے، تو پھر اس پہ ساری کی ساری باتیں اس کے اوپر اس پہ چسپاں کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا، اس نے یقیناً اپنے اوپر، اس انسان نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کے حدود سے جو بھی باہر نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، یعنی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رغبت پیدا کر دے، اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے، جیسا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دے اور شریعت اسے جائز قرار دے کر نافذ بھی کر دے، تو پھر یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، کتنی واضح بات ہے، کتنے یہ واضح احکامات ہیں، کوئی بھی اس حکم کے اندر کوئی بھی تردد نہیں، کوئی بھی پریشانی نہیں، ہر چیز واضح لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اسی سے امام احمد اور دیگر بعض علماء نے یہ بات بھی لی ہے کہ رہائش اور نفقے کی بھی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندوں نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو، کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کا حق برقرار رہتا ہے، اور جس عورت کی مختلف اوقات میں 2 طلاقیں مل چکی ہوں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بائینہ ہے، یعنی کہ اس کے بعد شوہر کا شوہر کے گھر اس کا جو رہائش اور نفقہ خامند کے ذمہ نہیں ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد اب رہائش اور خامند کے گھر میں رہائش اور اس کا نان نفقہ خامند کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو فوراً خامند کے مکان سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ خامند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنے گھر آباد نہیں کر سکتا، اس لیے اب اسے خامند کے پاس رہنے اور اس سے نان نفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب ان کے خامند نے ان کو تیسری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد انہیں خامند کے مکان سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی، بالآخر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ان کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ہے، انہیں فوراً کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ البتہ بعض روایات میں کیا ہے کہ حاملہ عورت کے لیے بھی نفقہ اور رہائش کی بارے میں حکم دیا گیا ہے، یعنی اگر حاملہ عورت ہے تو حاملہ عورت کا نان نفقہ ابھی شوہر کے پاس اس کے ذمے ہے۔ بعض لوگ ان روایات کو قرآن کے یہ جو حکم ہے لا تخرجوہن من بیوتہن کے خلاف قرار دیتے ہیں، اور اس بات کو رد کرتے ہیں کہ نہیں، کہ عورتوں کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، طلاق کا عدت شروع ہوگی تو فوراً وہ گھر سے نکال لیتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر جب تک کہ ابھی تک وہ رجوع کر سکتا ہے بیوی سے، اس وقت تک اس عورت کو شوہر کے گھر سے نکالنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، لیکن وہ جو طلاق بائینہ ہے اس صورت میں جب وہ رجوع نہیں کر سکتا، طلاق بائینہ مل گئی، تو اس کے بعد اس عورت کو گھر سے نکال دیا جائے۔ ایک طلاق مطلقہ رجعیہ ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، ایک طلاق جس کو مطلقہ بائینہ کہا جاتا ہے جس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اب اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذو
ذوی عدل منکم اقیموا الشہادۃ للہ. بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو، یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو. یعنی یہ بات ہو رہی ہے مطلقہ عورت کی. مطلقہ مدخولہ عورت کی عدت 3 حیض ہے. مدخولہ سے مراد آپ کو معلوم ہوگا کہ جن کی آپس میں ریلیشن شپ ہو چکی ہوں، اس عورت کی بات کی جا رہی ہے. اس کی عدت 3 حیض ہے. اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لو، اور ادروائز پھر اس کو، اگر عدت پوری ہوگی تو اس کو جدا کر دو، الگ کر دو، اور آپس میں 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لو. وہ کیا فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. اس رجت سے بعض کے نزدیک طلاق پر گواہ بنانا ہے کہ وہ طلاق دیتے ہوئے گواہ بنا لیں. یعنی گواہ بنا لینا بہتر ہے تاکہ سب کو علم ہو جائے کہ انہوں نے آپس میں طلاق دے دی ہے. 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لو. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو. یعنی کہ گواہی کے اندر کوئی رعایت اور لالچ کے بغیر صحیح صحیح وہ جو گواہ ہیں صحیح اور درست گواہی دیں. یہی ہے وہ نصیحت جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پہ دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اس کو نکلنے کی کوئی راہ دکھا دیتا ہے، یعنی اس کو آزمائشوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. لا يحتسب، اس کو گمان بھی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب طلاق ہوگی تو اب کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں کون رکھے گا، کیا کچھ ہوگا. تو رزق دینا اللہ کے اختیار میں ہے. بدقسمتی سے اگر بھائی اگر رکھ ہی لیتے ہیں بہنوں کو، تو وہ ساری زندگی یہی کہتے تھے ہم طلاق یافتہ بہن کو پال رہے ہیں، ہم اس کے بچوں کو پالے، ہم ان کو کھلا رہے ہیں، ہم کھلا رہے ہیں. کسی میں طاقت نہیں کہ کوئی ایک لقمہ بھی کسی کو کھلا سکے. میرا رب ہے جو ہم سب کو کھلاتا ہے، وہ ہے جو ہم سب کو پلاتا ہے، وہ ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. یعنی وہ جو چاہے گا وہ عطا کرے گا، اور اسے روکنے والا کوئی نہیں. ان اللہ بالغ امرہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ اپنا کام جو ہے وہ کر کے رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تنگیوں کے لیے بھی، آسانیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تنگیوں کے لیے بھی اور آسانیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے. اسی طرح سے حیض کی بھی ایک مدت ہے، اور عدت کی بھی ایک مدت ہے. حج میں ہم لوگ جب جاتے ہیں، جب ایام تشریق ہیں، اس کی بھی ایک مدت ہے. پھر دن کے ٹائم کی بھی ایک مدت ہے، رات کے وقت کی اوقات کی بھی ایک مدت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مدت، ایک اندازے، ایک وقت معین کے ساتھ بنایا ہے. اسی طرح سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی بھی ایک مدت ہے، 9 months. تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک مکمل اندازے، ایک پوری مدت کے ساتھ بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک پورا مکمل اندازہ عطا کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اب یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو بوڑھی ہو گئی ہیں، ضعیف ہو گئی ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں جی عدت ہی کوئی نہیں. خاص طور پر یہ آیت ان عورتوں کے لیے ہے. نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. 3 اشہر، 3 مہینے ہے. اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو. واللائی لم یحدنا، ان کو آئے ہی نہیں، ان کے لیے بھی 3 مہینے مدت ہے.
اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی وضع حمل ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب ان کی وہ ظاہر ہو جائے بچہ، اس وقت ان کی عدت ختم ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. وَمَن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اب دیکھیں یہاں پر ایک کتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ بھاری اجر دے گا. سبحان اللہ، کہ اس کا میزان کے اندر وزن بہت بھاری ہوگا. سبحان اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو برائیوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھاری اجر دے گا، اس کے میزان کو بھر دے گا، اس کے میزان کو جھکا دے گا، نیکیوں سے جھکا دے گا، بھاری اجر ملے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اپنی طاقت کے مطابق. یعنی یہاں پر مطلقہ رجیہ یعنی کہ جن سے رجوع کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں، اور اس لیے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے تو کوئی رہائش اور نان نفقہ کی بات ہی نہیں ہے نا، جو رجوع کرنے والی بات ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس میں متعدد کمرے ہوں، زیادہ سارے کمرے ہوں، تو ایک کمرہ اس کے لیے ایک مخصوص کر دیا جائے، بصورت دیگر اپنا کمرہ اس کے لیے خالی کر دے. اس میں حکمت یہی ہے کہ قریب رہ کر عدت گزارے گی تو شاید خاوند کا دل واپس رجوع کرنے کی طرف لوٹ آئے اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. خاص طور پر اگر بچے بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کرنے کا امکان زیادہ ہے، مگر افسوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے. اچھا ہوتا کیا ہے، ایک تو اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ہر طرف سے کان بھرے جا رہے ہوتے ہیں، ہر طرف سے کان بھرے جا رہے ہوتے ہیں. جو تنہائی ہوتی ہے نا، اس تنہائی کے اندر تنہائی کا سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپس انسان رجوع کر ہی لیتا ہے. جب جوائنٹ فیملی سسٹمز کے اندر رہتے ہیں تو جب شوہر کی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ جائے گا، اپنے بھائی کے پاس بیٹھ جائے گا، اپنے باپ کے پاس بیٹھ جائے گا، اپنی بھابھیوں کے پاس بیٹھ جائے گا، وہ اپنا ٹائم پاس کر لے گا. جب وہ اپنے کمرے میں جائے گا تو بس سو جائے گا، پھر اگلا دن آ جائے گا. تو اور پھر اس کی ضرورتیں کہیں نہ کہیں سے پوری ہو جاتی ہیں، کھانا بھی مل گیا، پینا بھی مل گیا، اس کے کام بھی ہو گئے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اکیلے رہنے کا کہ انسان لڑ جھگڑ کر واپس صلح کر لیتا ہے، وہ بات بہت سے لوگوں تک نہیں پہنچتی اور بہت سے لوگوں تک پہنچنے سے قبل ہی آپس میں رجوع ہو جاتا ہے. اب آپ اس کا فائدہ سمجھیں یا نقصان سمجھیں، اگر والدین میں سے دونوں میاں بیوی زندہ ہیں تو کوشش یہی کریں کہ اولاد کو الگ کر دیں تاکہ وہ اپنے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک خدا نخواستہ کوئی گزر جائے تو چونکہ وہ ایک مجبوری اب ہے، اگر وہ خود کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، تنہائی ہے، مشکل ہے، تو پھر ظاہر ہے ایک مجبوری کے تحت آپ ان کے ساتھ ظاہر رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوشش کیجئے کہ خود کو اپنے اللہ سے جوڑیے، ان کے معاملات میں ان کے مسائل میں نہ پڑیے، کیونکہ وہ آپس میں پھر جڑ جائیں گے، لیکن درمیان میں انسان وہ جو عورت ہے یا وہ مرد ہے اس کا رشتہ اور تعلق خراب ہو جاتا ہے. ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے بہت آسانیاں، بڑی نرمیاں، بڑی محبتیں، بڑا خلوص اور بڑے ہی پیار محبت کی باتیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے اندر وہ محبت اولاد کے لیے کہ ہم نے اولاد کو ساری زندگی کے لیے اپنے سے جوڑ کر رکھنا ہے، اس کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. کہ جدائی نہیں ہے، جدائی تو وہ ہے
اگر آپ اولاد کو پاکستان سے باہر بھیج دیں تو آخر وہاں پر بھی تو آپ لوگ صبر کر کے بیٹھتے ہی ہیں نا. تو پھر وہ صبر آپ ملک کے اندر رہ کر اپنی اولاد کے ساتھ کیوں نہ کریں کہ وقت کم ملے لیکن اچھے طریقے سے ملے. بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن کئی کئی دن تک اولاد ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھتی. اولاد ماں باپ سے ان کا حال احوال نہیں پوچھتی. وہ ماں باپ کے لیے زیادہ کٹھن اور تکلیف دہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ صبر لے کر آئیں کہ اولاد کو اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے اس لیے ڈالا کہ ہم اولاد کو اللہ کے رستے پر چلنے والا بنائیں، اللہ کی عبادت کرنے والا بنائیں. صرف اس لیے نہیں کہ اولاد ہم بوڑھے ہو جائیں اور ہم کام کر سکنے کی بھی ہمت رکھتے ہوں تو اولاد سے اپنی خدمتیں کرواتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیروں پر چلتا پھرتا رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے. اس لیے کتنی ہی حکمت ہے اس بات کے اندر کہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. یعنی نان نفقہ میں یا رہائش میں اسے تنگ اور بے آبرو کرنا نہ کرو ان کو تاکہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. عدت کے دوران عدت کے دوران ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے. بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ عدت ختم ہو جانے کے قریب ہو تو پھر رجوع کر لیں یا بار بار ایسا کریں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا. تو ایسا کرنے سے شریعت نے طلاق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرما دی تاکہ کوئی شخص آئندہ اس طرح عورت کو تنگ نہ کرے. اب ایک انسان 2 مرتبہ تو ایسا کر سکتا ہے یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد جب وہ طلاق بائینہ ہو جاتی ہے اس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حمل سے ہوں تو اگر وہ عورتیں حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو. یعنی متعلقہ خواہ وہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو، 3 طلاقیں تم نے دے دی ہیں، خواہ وہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو، اگر حاملہ ہو تو اس کو نفقہ اس کو دینا ضروری ہے. سکونت دینا بھی یعنی کہ اس کو رہنے کے لیے جگہ دینا بھی ضروری ہے اور اس کو نان نفقہ دینا بھی ضروری ہے. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں، وہی عورتیں دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا کھائے پیے اور وہ اچھی باڈی اس کی ہو، اچھی طاقت ہو تاکہ وہ بچے کو دودھ پلا سکے. اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو. یہ سب مرد کے ذمے ہے. یعنی باہمی مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے کر لیے جائیں. مثلا بچے کا باپ اس کو اجرت دے اور ماں باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کرے. عورت کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی اجرت کے مطابق طلب کرے. اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو. اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو ان کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلا لے، کوئی اور عورت دودھ پلا لے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. تو یہ بھی لازم نہیں ہے کہ عورت کے لیے لازم ہے جی نہیں جی اسی نے پلانا ہے تو وہ جہنمی ہو گئی ہے، اس نے کیوں نہیں پلایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر معاملات آپس میں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے تو اس کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا لیا جائے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی وہ طاقت اسے اللہ نے دے رکھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. جتنی وہ طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا. اس لیے وہ غریب اور کمزور کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ دودھ پلانے والی کو زیادہ اجرت ہی دے. مطلب ان ہدایات کا یہ ہے کہ بچے کی ماں اور بچے کا باپ دونوں ایسا مناسب رویہ اختیار کریں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ سنگین نہ ہو جائے، تکلیف نہ دی جائے کسی کو بھی. سبحان اللہ. اگر ان باتوں کو صرف ذہن میں رکھیں تو سوچیں کہ ہمارے دین نے کتنی محبتیں پھیلائیں، کتنی پیاری باتیں ہیں. سَيَجْعَلْ لَهُ بَعْدُ عُسْرٍ يُسْرًا. اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا. جو اللہ پر اعتماد و توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانی اور کشادگی سے نوازتا ہے.
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی، یعنی کہ وہ نکل گئے، انہوں نے نافرمانی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا اور ان دیکھا سخت حساب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن بستیوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا فَذَاقَتْ فَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا، جو انہوں نے کیا انہوں نے چکھ لیا، اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ صفائے خسارے کہ انہوں نے کچھ نہ پایا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے۔ اللہ نے قرآن پورا کا پورا نصیحت تمہاری طرف اتار دیا ہے، اب اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جس کو معلوم ہی نہیں اللہ نے قرآن میں کیا اتارا ہے، کیا بھیجا ہے، وہ نصیحت کیا پکڑے گا؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی رسول جو تمہیں اللہ کی صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے ایسی جنتوں میں داخل اس کو کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جن میں وہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے، بے شک قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالی ہم سب کو بہترین روزی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال عطا فرمائے، اور میرا رب اس رزق حلال کے اندر کئی کئی گنا زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رزق حلال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی بنائیں، یعنی 7 آسمان اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی 7 زمینیں بنائیں۔ دیکھتے ہیں آپ اس کی جو تہیں ہیں زمین کی 7 تہیں زمینیں بنائیں۔ بعض نے اس سے 7 اقالیم مراد لیے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یعنی کہ 7 قلمیں اور اس طرح کی چیزیں لی ہیں، بلکہ جس طرح اوپر نیچے 7 آسمان ہیں اسی طرح سے 7 زمینیں بھی ہیں جن کے درمیان بہت لمبی ایک مسافت ہے، اور ہر زمین میں اللہ کی مخلوق آباد ہے۔ اب یہی زمین ہے جو ہماری ہے یا اس کے علاوہ 7 زمینیں ہیں، واللہ عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ہتھیا لی تو قیامت والے دن اس زمین کا اتنا حصہ 7 زمینوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کو 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر زمین میں اسی طرح کا پیغمبر ہے جس طرح کا پیغمبر تمہاری زمین پر آیا، مثلا آدم کی طرح نوح کی طرح ابراہیم، اور نوح کی طرح نوح آئے، ابراہیم کی طرح ابراہیم، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن یہ بات بھی درست کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف کہاوتیں ہیں۔ بہرحال اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، انہی 7 آسمانوں کی مثل ہی اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائیں۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے
یعنی جس طرح ہر آسمان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے، اسی طرح ہر زمین پر اس کا حکم چلتا ہے، آسمانوں کی طرح ساتوں زمین کی بھی وہ تدبیر فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔